مختار ہے جو کچھ اس نے ہم کو دیا. آمین. تو بائبل مقدس میں سے جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 16 باب کی پہلی اور دوسری ورس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، آئے ذرا اس حوالہ کو اوپن کر لیجئے تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں. جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ ضرور نکالیں. لوکا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی پہلی اور دوسری ورس کو ہم پڑھیں. جی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. لوکا تبیر کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری ورس. پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا. اس کے لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے. پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا. جی یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ بس اس نے اس کو پاس بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں. تو اس نے کیا سنا تھا اس کے حق میں؟ اس دولت مند نے سنا تھا کہ جو تیری دولت کا مختار ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تیرے مال کو اڑاتا ہے، تیرے مال کو اڑا رہا ہے. اب سنیں، یہاں پہ اس کا اطلاق آسمان کے خدا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں جو ہر چیز کا مالک ہے. اور پھر اس کے خادم، اس کے لوگ جو روح زمین پر ہیں ان سب چیزوں کے مختار ہیں جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے، بس اس نے اس کو پاس بلا کر کہا یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے. اپنی مختاری کا کیا دے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا ہمیں خدا کو حساب دینا پڑے گا کہ نہیں؟ دینا پڑے گا. زبور 50 میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی، اس کی 10 ورس سے 12 ورس تک. اس حوالے کو میں اس لیے نہیں کوٹ کروں گا کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ اس پہ دھیان دیا تھا. خدا وہاں پہ اقرار کرتا اور خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جنگل کا ہر ایک جانور میرا ہے، پہاڑ ٹیلے سب کچھ میرا ہے. اگر میں بھوکا ہوتا تو میں تم سے نہ کہتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان سب چیزوں کا مالک میں. اب مالک خدا ہے لیکن اس نے سب کچھ انسانوں کو دے دیا تاکہ وہ ایک دیانتدار مختار کی طرح ان چیزوں کو یوز کریں اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور برکت کا باعث بنے. لیکن اگر کوئی اس مال کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اسے کم عقلی سے اڑائے گا تو بائبل کہتی ہے کہ مالک اس مختار سے کیا مانگتا ہے؟ حساب. اور پھر مقدس لوکا یہ بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے مختار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیانتدار ہے. وہ کیا نکلے جی؟ دیانتدار. تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے دیانتداری سے استعمال کریں. اسے کیا کریں؟ دیانتداری سے استعمال کریں اور یہ جان کر کہ ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اسے ویسٹ نہ کریں. بھائی بخت سنگھ ایک بڑے اچھے خادم گزرے جنہوں نے پاکستان اور ہند کی سرزمین پہ بڑا کام کیا. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک روز وہ بازاری منادی کر رہے تھے اور کہتے ہیں بازاری منادی کرتے ہوئے ایک بکاری بھیک مانگتا ہوا میرے سامنے آیا.
اور انہوں نے بائبل مقدس میں سے آیت پڑھی تھی کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے۔ اور روٹین کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، جب بازار میں نکلتے تو اپنی پاکٹ میں کچھ سکے رکھتے تھے۔ اس روز وہ سکے ختم ہو گئے، اور جب وہ بازار میں منادی کر رہا تھا تو منادی کے دوران اس نے ایک بکاری کو دیکھا تو ایک دم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اس سے مانگا۔ اب بھائی بکر سنگھ نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اس کی پاکٹ میں سے 10 کا ایک نوٹ نکلا، اس نے وہی اسے تھما لیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 10 روپے کی بڑی ویلیو ہوتی، 10 روپے کی بڑی، ٹھیک ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ 2 آنے 4 آنے اس طرح کی جو سکے تھے وہ چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، بھائی بکر سنگھ اپنی ساری خدمت کو کمپلیٹ کر کے بازاری منادی کے بعد جب اپنے گھر گیا تو وہ اپنے پریئر روم میں دعا کر رہا تھا، تو خدا نے اس سے کلام کیا، اسے کہا بکر سنگھ مجھے یہ بتا جو کچھ تیرے پاس ہے یہ کس کا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے یہ۔ اس نے کہا خداوند تو تو جانتا ہے یہ تیرا ہی ہے۔ اس نے کہا تیری زندگی کس کی ہے، اس نے کہا خداوند یہ بھی تیری ہے۔ تو جو کچھ تیرے پاس ہے تیرا مال ہے یہ کس کا ہے، اس نے کہا خداوند یہ بھی تیرا ہے۔ تو خدا نے اسے کہا بکر سنگھ اگر یہ سب کچھ میرا ہے تو مجھے بتا تو ہوتا کون ہے کہ اپنی مرضی سے میری چیزوں کو استعمال کرے۔ اب بکر سنگھ صاحب نے کہا خداوند مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب خدا نے اسے وہ رویا دکھائی کہ وہ بازار میں منادی کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کے سامنے ایک بکاری آیا، اس نے اپنی پاکٹ میں سے پیسے لیے اور وہ ان پیسوں کو لے کر سیدھا نشے کی دکان پہ گئے۔ اس نے نشہ لیا اور خریدنے کے بعد وہ نشہ کر رہا ہے۔ خدا اس سے کہتا ہے بتا کیا تو نے یہ میرا پیسہ ضائع نہیں کر دیا؟ اس کا مطلب کیا تھا، خدا اس سے سکھانا چاہتا تھا۔ خدا نے سکھا تو نے اس پیسے کو استعمال کرنے سے پہلے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ بکر سنگھ نے اس روز خدا کے حضور عاجزی کی اور اسے کہا خدا مجھے معاف کر۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت آیا وہ برطانیہ میں چلے گئے، وہاں پہ کچھ منتھ جب انہوں نے اسٹے کیا تو کچھ دیر کے بعد انہیں حاجت فیل ہوئی کہ اپنی کٹنگ کروائیں، بال لمبے ہو گئے، بڑھ گئے۔ اب وہ شخص کئی دنوں سے اپنے پریئر روم میں اس کمرے میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند مجھے بتا کہ میں بال کہاں جا کے کٹواؤں، میں بال۔ اب کئی دن یہی دعا کرتا رہا، عام ایماندار تو سمجھے گا کہ پہیے تو کیوں ہو گئے ہیں، اور پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ متاحت ہو چکا تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ خدا کا ہے، کہیں میں سے بیچ دو۔ اور سنیں کچھ دن کے بعد ایک دوپہر خدا نے سے کلام کیا، کہا بکر سنگھ اٹھ اور جہاں پہ تو رہ رہا ہے اسی کی بیک سائڈ پہ پلازا ہے اور وہاں پہ جا، اور وہاں پہ ایک شخص بالکل اس وقت تنہا بیٹھا ہو، بالکل کیا بیٹھا ہے، اور جا کر اس سے اپنے بال کٹوا۔ بکر سنگھ صاحب اٹھے خداوند کی مرضی سے، جب اس شخص کے پاس گئے تو اس سے کہا کہ سر کیا آپ کے پاس وقت ہے، میں اپنی کٹنگ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی آئیے۔ بکر سنگھ بیٹھ گیا، اس نے کٹنگ شروع کر دی۔ اب بکر سنگھ نے اسے پوچھا کہ سر کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یسوع کے بارے تو میں نہیں جانتا۔ اب اس نے کیا کہ اس نے یسوع کے بارے بتانا شروع کر دیا، اور اس کی کتاب کو لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ جب اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی، جب تک
اس کے بال کٹ رہے تھے، وہ مسیح کا کلام اسے سنا رہا تھا، اور جب اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی، جب اس شخص نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، تو بخت سنگھ نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے، وہ رو رہا تھا۔ بخت سنگھ نے سے پوچھا کہ بھائی آپ کو میں کتنے پیسے پے کروں؟ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں سر، آپ نے مجھے اتنا قیمتی یسوع دے دیا ہے، آپ نے اس کی وجہ سے کچھ نہیں کیا۔ اسی وقت اس شخص نے توبہ کی، مسیح کو قبول کیا، اور بخت سنگھ نے اس کے لیے دعا کی اور اس زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ اب اس سارے سبق کے اندر جو حاصل کلام بات ہے وہ کیا ہے؟ خدا نے بخت سنگھ کے پیسے کو بھی بچایا اور اس کے وسیلہ سے روح کو بھی بچایا۔ آمین۔ سنیں، جب آپ خدا سے مشورہ لیں گے، اس سے بات کریں گے، پھر خدا آپ کے پیسے کو ویسٹ بھی نہیں ہونے دے گا، اور وہ آپ کے تھوڑے پیسے سے اپنے زیادہ جلال کو بھی ظاہر کرے گا۔ آمین۔ شاید آپ کے لیے یہ بات الجھن دہ ہو یا مشکل لگتی ہو آپ کو، بھئی یہ کیسے ہو؟ کیا کبھی ایسے ہوا جب آپ کی سیلری آئے یا پیسہ آپ کے پاس آئے تو آپ کبھی خدا کے سامنے جھکے ہو، خدا ہمیں حکمت دے، ہماری مدد کر، ہمیں بتا کہ اس منتھ کو ہم نے کیسے مینج کرنا؟ کیوں جی پوچھنا ہے کبھی؟ سنیں، اگر ہم اس بات کی سمجھ آئے کہ جو کچھ میرے پاس آئی یہ خدا کا ہے، تو پھر ایک خادم یا نوکر کبھی اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ کرے گا؟ کیوں جی؟ آپ میں سے کتنے لوگ جاب کرتے ہیں؟ تو ہاتھ دکھائیں گے۔ تو کیا اپنے کام کی جگہ پر اپنے مالک کی مرضی کے بغیر آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان سب چیزوں کا وہ مالک ہے، آپ تو ایک نوکر ہیں، جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے آپ اس کے مختار ہیں۔ اور سنیں، خدا نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، ہمیں خدا سے ہمیشہ مشورہ کرنا ہے، خدا سے بات کرنی ہے، تاکہ ہم غلط استعمال نہ کر سکیں۔ اور خدا اس سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمیں اپنے مال کو جب استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے، ہم اس کی کیا ہے؟ صرف مختار۔ ہم کیا ہے جی؟ مختار ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے مختار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا نکلے؟ دیانتدار۔ ٹھیک ہے؟ تو دیانتدار شخص وہ ہے جو بڑی دیانتداری سے، ایمانداری سے، عقل مندی کے ساتھ کام کرتا ہے، تاکہ ہر کام پرفیکٹ ہو، کسی میں وہ نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے بھی خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ تو آج کے بعد ہمیں خدا سے کیا کرنی ہے؟ اچھا میں بڑا پریشان تھا کہ رشتے نہیں کر رہے تھے، کبھی خدا کو نہیں پوچھا۔ اب منڈے دے مامے کو پوچھو ذرا، مامی کو پوچھ لو کیا خیال ہے، بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। اگر وہ راضی نے تو ٹھیک ہے، خدا کو نہیں کسی پوچھا خدا تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ تو جب سارا کام بگڑ جاتا تو پھر آخر گے خدا بندہ تو ہی سارا آسرا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیکن کیا کبھی ہم نے خدا سے بات کی ہے؟ سنیں، خدا آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انٹرسٹ رکھتا ہے۔ اس لیے تو اس نے داؤد کو کہا تھا کہ میں تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی جانتا ہوں، اور داؤد نے اقرار کیا، اس نے کہا تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، اور دیکھ میرے لب پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو جدوں یہ گلاں منڈے دی پھپھی نال پھپھڑ نال مامے نہ ہوندیاں تے خدا نہیں سندا ہوندا۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ بات کریں، میرے لوگ میرے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا تھا تو اس نے پہلے بات کس سے کی تھی؟
اس نے اپنے نوکر کا ہاتھ بھی لیا اور اپنی ران کے نیچے رکھا اور اس سے بھی عہد لیا اور خدا سے بات کی. اور جب نوکر گیا تو وہ بھی جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا ہے میرے باپ ابراہیم کے خدا، میرے مالک ابراہیم کے خدا، اگر تیرے کرم کی نظر میرے مالک پر ہے تو میرے آقا کا کام بنا. ایمین. میرے آقا کا مطلب یہ آقا دی نظر نہ تو کام کو نیچے بند دے، پھر کام بگڑ جاتے، بندے ہی ختم. یاد رکھیں ہمیں خدا سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بات کریں. آپ کچھ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، اس روح میں رہیں کہ خدا سے بات کریں. اور پھر اس کے بعد ساتھ ایک اور ٹول بھی ہے. بائبل کہتی ہے عقل سے کہ چلو اور تو کئی جگہ تے خدا یہ نہیں کہے گا پتر تھے عقل استعمال کر بھی ایک ہی چیز تو 10,000 سے مل رہی ہے، اگلی دکان کے 15,000 دی ہے تو سانو کتوں خریدنی چاہیے؟ کتوں خریدنی چاہیے؟ آواز بڑی کام بھئی ہو سکتا اس دکان کے اتنے کوئی بڑا ٹائٹل نہ ہو تو اگلی دکان تے کوئی بڑا سارا نام لکھا ہوئے، بڑا سارا سپر سٹور. کیا خیال ہے؟ تو پھر آپ نے اپنی عقل سے یہ سب کچھ جج کرنا ہے، اچھا فیصلہ کرنا ہے تاکہ آپ کا پیسہ بھی بچے اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. دیانتدار مختار کی طرح کام کریں. آمین. ابھی ہمارے جو بھائی تھے تو ان کے بچے کی منگنی تھی تو وہ مرید کا بازار میں چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے کچھ سامان دیکھا، بچے کے کپڑے شپڑے دیکھنے تھے اور ایک سوٹ یہاں پہ جو 15,000 کا تھا جب وہ اعظم مارکیٹ میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے وہ 5,000 کا ملا. کتنے کا مل گیا؟ تو کرایہ کتنا لگا ہوگا؟ ابھی 1,000 بھی کر لیں، 2,000 بھی کر لیں تو پھر بھی کتنے بچ گئے؟ 8,000 پھر بھی بچ گئے. تو اگر یہ وہ غلط فیصلہ کر جاتے تو یہ بچنے تھے؟ کبھی نہیں بچنے. ایک بات یاد رکھیں، خدا نے ہمیں روح بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے. اور یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیسے کو دیانتداری سے استعمال کریں گے تو آپ مالی طور پہ سرفراز ہو سکتے ہیں. وہ پیسہ سیف ہو کے آپ کے کئی کام ہو سکتے ہیں. میرے خیال جی چھوٹی فیملی ہے وہ 8,000 کا انہیں راشن پایا ہوئے تو میرے خیال سے آدھا پونا مہینہ لگ جاتا. کیا خیال ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں دیانتداری سے، کیونکہ ہم مختار ہیں. اور پھر نمبر 6 پہ سنیں، کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ہمیں محنت بھی کرنی ہے. ہمیں کیا کرنی ہے جی؟ اچھا کچھ کر دیں گے انج دے کہ لوگوں نے کام نہیں کرنا تو ضرورت کوئی نہیں ہوئے تو امی نو تو یا ابے کو پوچھ دیا رہے. کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ خود کام نہیں کرنا. یاد رکھیے بائبل مقدس ہمیں محنت کے تعلق سے بتاتی ہے. مثال 8 باب ذرا 10 باب کی ذرا 4 برس کو نکالیے. آئے ذرا اس حوالے کو دیکھیں. گلا ذرا سادیاں سیدھیاں تک سمجھ جائے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ گلا نہیں پتا سب ہے پر سمجھ پھر نہیں آتی. جدو کتے باہر نکلو بازار چلے جاؤ ماتی بن جاتی. کیا خیال ہے جی؟ مثال کی کتاب 10 باب کی 4. مثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور 4 برس. جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا جی. ہے. کیا کرتا ہے؟ جو ڈھیلے ہاتھ سے کیا کرتا ہے؟ ایک دیہڑی لگا رہی تھی 4 دن کا آنا پہ. کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو جی کتنے لب گیا نا کام تو پھر بڑے خوش ہونا بھائی صاحب شکر ہے خدا دا کام لب گیا جی. تو پھر دسنا بڑا ہی ٹھکانا لگ گیا. تو اگلے دن پوچھنا پتر کتنے میں سے کہا بھائی جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ محنت کرے. آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں محنت کرے. بائبل کہتی ہے کہ محنتی جو ہے خدا سے دولت مند ہوتا ہے.
محنتی کو کیا بنائے گا جی؟ تو جناب محنت نہیں کرتا. ابھی ہم نے کیا پڑھا جی؟ ذرا دوبارہ پڑھ دیں اسے. جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. لیکن محنتی کا ہاتھ اسے کیا کرتا ہے جی؟ تو کتنے دولت مند ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی بڑا غلط جی. جی ہاتھوں تسی کچھ بھی نہ کرو تو روز بہن ہو خداوند دا آسمان کھول دے. خداوند دا آسمان کھول دے. سنیں، خدا زمین پہ وسیلے پیدا کرے گا. آسمان کھولنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن خدا کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے آپ کی فطرت کو نقصان پہنچے. جو کچھ خدا نے زمین پہ رکھا ہے، یاد رکھیں خدا چاہتا ہے کہ ہم ان وسیلوں کو، سورس کو استعمال کریں. اسی لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے. وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، وہ کسی رنگ کا ہے، نسل کا ہے، قوم کا ہے. جب وہ سٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، تو اس کا ہاتھ سے کیا بنا دے گا؟ دولت مند. آمین. پھر ضرور ہے کہ ہم محنت کریں. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان گلیوں کی کونوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ بس لگے ہوئے ہیں ایک ہی دھن میں، ٹھیک ہے، یا پھر بس لمبے لمبے کش کھینچے تھے، ہوا لے جانے مارتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بیچارے پس رہے ہیں. ہمارا اپنا ایک بزرگ تھوڑے دن پہلے مجھے ملا تو میں نے کہا چاچو کدھر جا رہے ہیں؟ اور وہ بڑا پریشان ہو کے کہتے کہ یار مجھے پتا بچے تو کچھ کرتے ہی نہیں. اب میری بھی اندر اتنی قوت نہیں رہی لیکن مجبوری کے ساتھ مجھے جانا پڑا. یہ دکھ کی بات ہے کہ جب ہمارے بیٹے بیٹیاں اس قابل ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ ان کا پسرا. یاد رکھیں اگر آپ کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، مت سوچیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں. جو خدا نے آپ کو سورس دیے ہیں آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے. اگر خدا نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، صحت دی ہے، آپ کے پاس صحت مند ایک بدن ہے، اسے استعمال کریں، محنت کریں. اور بائبل مقدس میں آگے لکھا ہے جو گرمی میں جمع کرتا ہے وہ دنا بیٹا. جو گرمی میں جمع کرتا ہے وہ دنا بیٹا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے پر وہ بیٹا جو دور کے وقت، دیر کے وقت کہ دور کے وقت، ذرا یہاں پہ نا مس سے حضرات نے بائبل سے پڑھتے پرنٹنگ میں نکل لفظ دور ہے جی، دور کے وقت میرے خیال میں دیر ہوگا. ذرا آپ نکالیں گے ذرا. دیو کے وقت سوتا رہتا ہے. دیکھیں وہ شرم کا باعث ہے. وہ کیا ہے؟ شرم کا باعث. آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ اس وقت جو محنت کا وقت ہے اس وقت بھی آرام کرنا پسند کرتے ہیں. ابھی گرمی کا موسم تھا اور میں نے بہت سارے لوگوں کو فصل کی کٹائی کرتے ہوئے پایا، اور جنہوں نے جمع کر لیا ہے وہ پورا سال آرام میں رہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں یہاں پہ لکھا ہے کلام مقدس میں جو گرمی میں جمع کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے. اپنے گرانے کے لیے نہ آگ سے ڈرے نہ برف سے ڈرے، محنت کریں، سٹرگل کریں. اگر خدا نے آپ کو صحت دی ہے، قوت دی ہے، آپ کے پاس ایک اچھا بدن ہے تو اسے استعمال کریں. یہ سورس ہے جو خدا نے آپ کو دیا. آمین. ہاللیلویا. اور پھر وائس کی کتاب اس کے 5 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ محنتی کی نیند میٹھی ہے. ہاللیلویا. محنتی کی نیند کی ہے جی. جڑے ویلے نے انہوں نے ادھر ادھر دکھا مانتے ہیں آپ بھائی صاحب راتی بڑا ڈر آیا وہ کی ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کدھروں خواب شروع ہوا کدھر اٹھے. وجہ کی وہ بھائی ویلا بندہ شیطان کا گھر. اپنے آپ کو بچاؤ، سٹرگل کریں، محنت کریں اور خدا کے کلام پر نگاہ رکھیں. ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. بائبل فرماتی ہے
کہ جو محنتی کا ہاتھ ہے اسے دولت مند بنائے گا. اور نیند میٹھی کس کی ہوگی جی؟ جو کیا ہے محنتی ہے. امین. کتنے چند نے نیندر میٹھی آ گئی؟ تو میٹھی نیند کب آئے گی؟ جب آپ کیا کریں گی؟ محنت کریں گے. امین. بندہ تھک تھک کے آگے نہ کرو کو ہلا بھی تمہیں پتہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ انہوں کو خواب بھی نہیں دے آگے کو ڈر کے اٹھ جائے گا. وجہ کیونکہ وہ محنتی ہے. اور سنیں، کیونکہ یہ کلام کی بات ہے، جو کلام کو فالو کرتا ہے خدا ہمیشہ اس کا ساتھ ہے. امین. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے خاص کر نوجوان لوگ ہیں، محنت کرنا پسند کریں، اسٹرگل کریں اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، تاکہ آپ مالی طور پہ سرفراز ہوں. اور جب آپ خود سرفراز ہوں گے آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. آپ اپنی ضرورتیں اپنی پاکٹ سے پوری کر سکیں. آپ دوسروں کی مدد اپنی پاکٹ سے کر سکیں. آپ چرچ کے لیے، انجیل کے لیے اپنی پاکٹ سے خرچ کر سکیں جب آپ محنت کرنے والے ہیں. آمین. ہاللیلویا. اور پھر آخری بات یاد رکھیں، مالی اور روحانی سرفرازی کا ایک اصول بائبل میں خدا کے لیے انویسٹ کرنا بھی ہے. کتنے لوگوں کو اس کا پتہ ہے؟ ذرا آج دکھائیں گے. کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی کچھ ہے. اتنے لوگ نہیں بتا دیں کیوں نہ کلام سننے صحیح سی دسنا. ایک بات یاد رکھیں، یہ بائبل کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. یہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے اور ہر شخص کے لیے. آمین. اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ سرفرازی کی کچھ پرنسپل یہاں پہ بتائے گئے ہیں. آج چند ایک حوالوں کو ہم دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ذرا کلام مقدس میں سے آئیں نکالیں ملاکی کی کتاب، اس کے ہم 3 باب کی 8 سے 12 ورس کو دیکھیں. اور یہ بڑی مشہور ورسز ہیں جو ہم نے کئی دفعہ ان کو سیکھا سنا ہے اور کئی خادموں سے آپ نے سیکھا ہے. آئے یہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے شاید وہ بھول گئے جی. تو اس کی 8 ورس سے ذرا آپ پڑھیے جی. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دایکی اور ہدیہ کا. پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. آمین. پریز گاڈ. کیا لکھا جی یہاں پہ؟ لکھا رب لفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. لکھا یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو خدا اس قدر بلیس کرنا شروع کر دے؟ آپ میں سے کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کولگیٹ جو تھا یہ ایک شخص کا نام تھا، ایک فارمر تھا. اور جب یہ چھوٹا بچہ تھا تو اس کی جو والدہ تھی اس کو جب نکر بناتی تھی تو وہ 2 پاکٹوں والی پہناتی تھی. اور جب وہ اس کو پاکٹ منی اسکول کے لیے دیتی تو اسے کہتی کہ بیٹا اس میں سے تمہیں 10واں حصہ ضرور نکالنا، اور جو 10واں حصہ ہے وہ اپنی دہنی پاکٹ میں ڈالنا ہے اور جو باقی ہے وہ اپنی بائیں پاکٹ میں ڈالنا. اور یاد رکھنا یہ دہنی پاکٹ خدا کی ہے کیونکہ اس میں حصہ خدا کا ہے، اور جو بائیں ہے یہ تیری ہے
یہ بنے تو سارا خرچ کر لینا. لیکن جو دہنی پاکٹ میں ہے یہ تو خرچ. اب وہ بچہ تھا, اس کی ماں نے جب اسے سکھایا خدا کو دینا, تو وہ جیسے جیسے بڑھتا گیا اس کی دینے کی عادت بھی بڑھتی گئی. ایک وقت آیا اس نے ایک کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا کارخانہ لگایا, اور جب اسے اس کی آمدنی ملی تو اس نے خدا سے کہا, خداوند دیکھ, لوگ تجھے 10% دیتے ہیں اور 90% رکھتے ہیں, میں آج کے بعد تجھے 20% دوں گا اور 10% خود رکھوں. اب ہوا کیا, 80% خود رکھوں گا. اب ہوا کیا, ہوتے ہوتے وہ کارخانہ بڑا ہو گیا, آمدن بھی بڑھ گئی. اس نے کہا, خداوند آج کے بعد میں تجھے 30% دوں گا اور 70% خود رکھوں. اب وہ بڑا کارخانہ ایک بڑی فیکٹری میں تبدیل ہو گیا. پھر اس نے کہا, خداوند آج کے بعد میں تجھے 40% دوں گا اور 60% خود رکھوں گا. ہوتے ہوتے کولگیٹ کی فیکٹریاں پوری دنیا کے اندر پھیل گئی. اور پتہ ایک وقت ایسا آیا جب اس نے کہا, ہے خدا, لوگ تجھے 10% دیتے ہیں اور 90% رکھتے ہیں, آج کے بعد میں تجھے 90% دوں گا اور 10% میں خود رکھوں. اب سنیں, جب پوری دنیا میں سے اسے پیسہ آنا شروع ہو گیا تو وہ 10% بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے بہت سارے یتیم خانوں کے نام پیسہ کر دیا, یتیم بچیوں کی شادیاں کروائی, یتیم بچوں کو جائیداد بنا کر دی. بہت سارا پیسہ اس نے غریب غربا لوگوں کے لیے انویسٹ کیا. لیکن اس کے باوجود بھی اتنا پیسہ اس کے پاس ہو گیا کہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. ایک وقت آیا جب کولگیٹ نے کیا کیا, وہ خدا کے حضور آنسوؤں سے رونا شروع ہو گئے, گھٹنوں کے بل ہوا اور خدا سے کہنے لگا, خداوند اب تیرا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, اب میں اسے رکھ نہیں سکتا, اب میرا جو کچھ بھی ہے یہ تیرا ہے, تاکہ یہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے. آمین. اور پتہ یہ برکت کیسے آئی, اس کے پیچھے یہ خدا کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہ رہے. آمین. اور سنیے, سم ٹائم ہم خدا کے لیے انویسٹ کرنا نہیں چاہتے. اور یاد رکھیں, دے یکی پہ میں نے آپ کو پراپر یہاں پہ ٹیچ کیا تھا, یہ شریعت کا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ جب ابراہم آیا اس وقت ابھی شریعت نہیں تھی, اس نے شریعت سے بھی 400 سال پہلے یہ دے یکی دی تھی. پھر اس کے بعد مسیح نے خود اس بات کی تعلیم دی. اس نے کہا ضرور تھا کہ تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑو. اور یاد رکھیں, ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے 10واں حصہ خدا کو دے. میں نے ایک میگزین میں پڑھا کہ یورپ کے اندر چور بھی خدا کو دے یکی دیتے ہیں. آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہے, چور بھی کیا کرتے ہیں جی, دے یکی دیتے ہیں. وہ جب کہیں کوئی چوری کرتے یا کچھ کرتے تو وہ کیا کرتے, اس کا بھی 10واں حصہ باندھ کے کسی کپڑے میں شوپر میں ڈال کے چرچ کی باؤنڈری کے اندر پھینک دیتے کہ خدا یہ تیرا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہمارا کام ہے, محنت ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا چوری کرے, بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر چور بھی خدا کو دینا پسند کرتے ہیں تو ایماندار کیوں پسند کرتے ہیں؟ کہ جی یہ حیرانگی کی بات ہے, بندہ ایماندار ہے لیکن خدا کو دینا پسند نہ. تو یاد رکھیں, دینے کے ساتھ یہ برکت ہے, لیکن پوری دے یکی ذخیرہ خانہ ملا. کتنی جی؟ اچھا سنیں, خدا نہ دے ساڑھے کو 9% مانگتا جاتے نہ 11%, وہ پوری رت ادا کرتا. ٹھیک ہے.
اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ کرنا چاہتا ہے فرق بات ہے، لیکن خدا یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن پوری دے۔ آمین۔ تو یاد رکھیں انویسٹ کریں خدا کے حضور۔ جب آپ انویسٹ کریں گے تو برکت پائیں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ میرے پاس ہی لے کے آئیں۔ اگر آپ کچھ نظر آتا ہے کہ نہیں یہاں سے کوئی اور اچھی جگہ ہے وہاں ہونا چاہیے، تو آپ ضرور اپنے پاسٹر سے بات کریں تاکہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں، مشاورت کریں، وہاں پہ بولیں جہاں آپ چاہتے ہیں، لیکن خدا کو ضرور دیں۔ اور پھر میں نے تو کئی بار آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ بے شک آپ اس دہیے کو جمع کریں، کسی غریب کلیسیا کی مدد کر دیں، لیکن اپنے ہاتھ کو نہ روکیں، خدا کو دینا شروع کریں، کیونکہ اس سے آپ کی برکات بائبل کے مطابق بڑھنا شروع ہو جائے۔ آپ نے پیدائش کی کتاب میں یعقوب کی زندگی کو پڑھا ہوگا، اس کے سسر نے 10 مرتبہ اس کا حق مارا، اس کی مزدوری جو تھی وہ رکھ لی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا خدا اسے برکت دیتا۔ اور پتہ رزق کیا تھا کہ جب بیتیل میں خدا اسے نظر آیا، اس نے خدا سے منت مانگی تھی اور اسے کہا ہے خداوند اے میرے باپ کی خدا، اگر تو میرے سفر کو مبارک کرے اور مجھے پہننے کو کپڑا اور کھانے کو روٹی دے اور میں سلامتی سے اپنے وطن کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف واپس لوٹ آؤں، تو پھر اس جگہ جہاں میں لیٹا ہوں، یہ پتھر جہاں پہ میں نے کھڑا کیا اور تیل انڈیلا ہے، یقیناً یہاں تیرا گھر ہوگا اور میں اپنی کمائی کا 10واں حصہ ضرور دوں گا۔ آمین۔ کہ بلیسنگ تھی اس کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو کوئی نقصان دینا بھی چاہے تو آپ نقصان نہیں۔ جس قدر اس کے سسر نے سے نقصان دیا، خدا اسی قدر سے بڑھاتا۔ ایون کہ اس کے بیٹے چلائے، وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ کی ساری دولت اور مال کا مختار یہ خود ہو گیا، اس نے میرے باپ کا سب کچھ، لیکن وہ جانتے نہیں تھے اس کا آسمانی باپ اسے یہ سب کچھ دے رہا۔ آمین۔ جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں کیا کروں گا، برکت دوں۔ آمین۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ایک دفعہ خدا کو ہم اس میں بھی بڑا چیٹ کرتے ہیں، ایک گھر دے کر 10 لوگ ہیں، اسی ایک دی دے ایک ہی دے دی تھی تو باقی خدا نے کہنا یہ دے بیچی کور میں، لیکن میں ٹھیک ہے نا بھائی، کسی انسان کو ہم ایسے کر سکتے لیکن خدا کو نہیں کر سکتے۔ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کے مختار ہیں، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں کسی پاسٹر، مبشر، دیگر کسی کا کوئی معاملہ نہیں، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ آمین۔ ایک نوجوان سی ان نوی نے توبہ کی تھی، تو پاسٹر صاحب نے کہا پتر خدا دا ایسا خدا نے دے دیا کر، انہوں نے کہا بھائی سب پریشانی نہ ہو، وہ تنہا ملی اپنے کمرے سے چلا گئی، دبا دو کر کے نہ پیسے پڑ کے تو کہنا لے کر خدا میں سٹن لگا جڑے تیرے نے تو رکھ لے، جڑے میرے نے آپ تھلے آ جانے میں پھڑ لا، انہیں ایسے کر کے سٹی وہ سارے ہی تھلے، کہنا بس خدا نے کوئی ضرورت نہیں، سارے میں نہیں بیچے بھئی انتظار کام نہیں کرنا۔ خدا نے اس کے بھی سورس بتائے، یہاں پہ لکھا پوری دہی کہ کہاں پہ لاگے، اور سب اس کے بھی آگے 4 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ یہ جو حصہ تھا اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ نمبر 1 اس میں سے بیوہ کے لیے، پھر نمبر 2 جو یتیم تھے ان کے لیے، اور نمبر 3 جو غریب پردیسی مسافر لوگ ہوتے تھے ان کے لیے، اور پھر نمبر 4 یہ کاہن اور ہیکل کے لیے جو تھا یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ آج موسٹلی جو خاتمین ہیں یہ سارا ایسا ان کی پاکٹ کی زینت بنا ہے، لیکن یاد رکھیں ضرور ہے کہ اس کے 4 حصے کیے جائیں اور یہ خادموں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو بھی اپنے پاپی سے بات کرنی تھی، بھائی صاحب سناؤ ایس حالتی کی تقریباً واسطے بیوہ واسطے کیا خیال ہے؟ اور آپ کو پتہ ہم سال بعد جو کچھ کرتے ہیں ہم نے گھر میں بھی ایک گلا رکھا ہوا ہے، اس میں ساری دہی کی جاتی ہے، اور پھر اسی کو ہم سال کے بعد کیا کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں
تاکہ کلام کے مطابق ہم وہ کر سکیں جو خدا چاہتا ہے. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یاد رکھیں ہم نے آج کچھ باتوں کو رپیٹ بھی کیا, کچھ نئی باتیں بھی سیکھی ہیں. تو پہلی بات میں نے بتائی تھی, سب سے پہلے ہم نے اپنی روح کی ابتری کو ختم کرنا, خود کو کنٹرول کریں, اپنی مزاج سوچ نیچر پہ کنٹرول کریں, خود کو بدلیں. اور یہ مت سوچیں کہ نالدہ بدل جائے, یہ سوچو کہ خداوند میں بدل اور میری مدد کرے. آمین. اور پھر اس کے بعد محنت کریں, اسٹرگل کریں. محنتی کا ہاتھ اسے کیا بنائے گا جی؟ دولت مند. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں خدا کو بھی اپنا حصہ. تو یہاں پہ دو باتیں کی گئی ہیں, لکھا ہے تم دے یقی اور ہدیہ میں مجھے کیا کرتے ہو جی؟ ساڈے ایڈر صاحب ہر باری چلے چپ چالے میں پارٹی نوٹ کر کے دبھائی, اور میں کہ یار کلیسیا نمایا کرو مینوں کی بنا. یاد رکھیے خدا کے پاس اب جب بھی ہیں تھوڑا ڈالیں لیکن اچھا ڈالیں. آمین. ہاللیلویا. کیونکہ یہ خدا کا معاملہ ہے. تو کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے خدا کا معیار کو بچوں سے بھی زیادہ چھوٹا کر دیا. کیونکہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ میں نے بتایا تھا ایک بچہ آپ کا ایک دن میں کتنے پیسے کھا جاتا ہے؟ کم سے کم تھوڑے. کہنا بچہ جیسے کوئی ایسا ہے جنہیں بچہ تھوڑے تو تھوڑے پیسے کھانا ہے؟ 100 روپیہ ڈیلی. ہفتے کا کتنا بن جاتا ہے؟ اگر 100 روپیہ ڈیلی کا, چلو 100 چھڑ دو 50 ہی لاکھ, تو ہفتے کے کتنے بن گئے؟ تو جب ہفتے بعد اسی خدا بنا تو کتنے دیں گے؟ پھر 10. تو معیار کتنا بڑا ہو گیا. تو کیا یہ شرمندگی کی بات ہے؟ اور میں اپنی گواہی اس لیے بتاتا ہوں, میں نے اپنے بچوں کو کچھ کیا, میں ہمیشہ فرض کرانے کی کوشش کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ تاکہ بچوں کو فیصلہ کرنا آئے کہ میں نے کیا بنا. تو جب میں کروں 50 روپئے تلا کے 10 سارے ونڈ دوں تو بچے ساری زندگی 10 ہی رہنے گے. کیا خیال ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ان کا معیار بڑھا ہے, ان کو بولنا سیکھنا. بعض جگہ پہ اگر آپ کے پاس پیسہ, اپنے بچوں کو دیکھیں پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, ان کو بتائیں جائیں بیٹا یہ بزرگ ہے, یہ ماں ہے, اس کی مدد کر کے آ, یہ غریب ہے, اسے کچھ لے کے دے, جا اس کی مدد کر کے آ. آپ دیکھیں, ان کو ٹیچ کریں. اگر آپ سکھائیں گے نہیں تو ہمارے بچے مفلوج ہو جائیں. یہ خدا کو دینا نہیں سیکھیں. اگر کولگیٹ کی ماں سے نہ سکھاتی تو کیا اسے دینا آتا؟ تو کتنے ہیں جو اس طرح کے عظیم ماں بننا چاہتے ہیں یا باپ بننا چاہتے ہیں جو اپنے بچوں کو دینا سیکھیں. سنڈے اسکول میں بچے آتے ہیں, آپ ان کو دیا کریں تاکہ وہ انویسٹ کریں. آمین. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ بھی آپ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں بچوں کے, اسی کے اوپر انویسٹ ہوتا ہے. وہ ٹیچریں بیچاری اپنے کپڑے نہیں دے دیں تو نام بھی دینا ہی کہ سارے بچے کو پڑھا دیا نے بیچاریاں, انہوں نے کو سالات گفٹ دے دی. کیوں جی؟ سنیں, جو اپنی زندگی اپنا ٹائم آپ کے بچوں کو دیتا ہے ان کا خیال کیا. آمین. انہوں نے مجھے نہیں کہا بچاریے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو آپ کے بچوں پہ خود کو انویسٹ کرتے ہیں, سال کے بعد اگر آپ اسے اپریشیٹ کر دیتے ہیں تو وہ بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا سا گفٹ لے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے. آمین. اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, وہ زیادہ محنت کریں. آمین. ہاللیلویا. سو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ خدا کے لیے انویسٹ کریں, خود بھی بوئیں تاکہ ہمیں نمو نہ پا سکے. آج سب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور کچھ وقت ہم دعا میں گزاریں گے. تو میں چاہتا ہوں آج سب